یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ شاہ جہاں مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا یہ مجھ پر درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا جو آغاز فرمایا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہیں جو بڑے ہی دلچسپ اور ایمان والوں کے لیے شیریں خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص حروف کی گہرائیوں سے، الفاظ اور کلمات کی ترکیب کی تنہائیوں سے آگاہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسے اس کی حقیقت اور اس کی چاشنی کا اسے پتہ نہیں ہے، مگر جو اللہ کے پیارے بندے ہیں اور اللہ کے لاڈلے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مصروف رہنے والے بندے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایک بار وہی جملہ سن کر مچل جاتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیریں خطاب کی چاشنی حاصل کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی شیریں خطاب کے ساتھ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ شیریں خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، جو آگے بات کہی جا رہی ہے، وہ نفس پر بڑی گرا، بہت مشکل ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اے ایمان والا جب کہہ دیا، اس کو سائنٹیفک طور پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کو آپریشن ہونا تو بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لگا کر اسے مدہوش کر دیتے ہیں، بےہوش کر دیتے ہیں، مست کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو چاہے کرے اسے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حکم دیا ہے، یہ روزہ رکھنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ روزہ رکھنا نام ہے اس چیز کا، کھانے پینے جمع کرنے، اور یہ تینوں کے تینوں جسمانی لحاظ سے مشکل ترین کام ہے۔ جو ہمارے اندر قوت حیوانیہ ہے، ان قوت حیوانیہ پر یہ بہت ہی گراں ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور مکمل طور پر انسان کو مین قسم کی خواہشات سے روکنا بہت مشکل ہے، بندے کا رک جانا، کیونکہ
انسان جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ ہے حیوان ناطق، اور حیوان میں جوہر اساس ناطق بالارادہ جس میں نامی، یعنی انسان کے اندر جو قوائے حیوانیہ ہیں پھر اس کے بعد اس کے تقاضے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو کھانے پینے اور جماع سے رکنا انتہا درجے کا مشکل کام ہے، جیسا کہ معاشرے کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا پہلے شیریں خلاف کی لذت اور چاشنی دے کر مست کر دیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں رہتا۔ نمبر 2، یہاں جو اشارہ کیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو ایمان والوں کے لیے روزے آسان ہیں، جن لوگوں کے لیے روزے آسان نہیں ہیں وہ اپنا اندازہ لگا لیں۔ آگے پھر حارث بھائی کو تسلی دی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم پر ہی روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور بلکہ پہلے والے لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے تو اسے زیادہ ڈیفیکلٹ اور زیادہ ہارڈ تھا، تو تم سے پہلے والے لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ حکم ارشاد فرما کہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو۔ اور ایک اور بڑی تسلی کن بات ہے، ایام معدودات ہے نا جی، یہ الفاظ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، اور جہاں ریلیف دی ہے کہ تم بیمار ہو یا مریض ہو، بیمار ہو یا تم سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، وہاں پھر یہ لفظ آیا عدۃ، یہاں بھی تھا ایام معدودات، معدودات کا مطلب ہے گنتی کے گنے چنے دن۔ آگے پھر فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اور آگے جا کر پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گنتی ہے نا گنے چنے دن تم نے پورے کرتے ہی کرتے ہیں، یہ گنتی کے لفظ کو یہاں فوکس کیا گیا ہے اور اہمیت دی گئی ہے۔ تو گنتی کے چند دن جب پہلا روزہ آتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پتہ ہی نہیں لگتا، 29 سے 30 روزے گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس کا سہارا پیدا نہیں ہوتا، تو ہمیں تسلی بھی دی ہے اور احساس بھی ہمارے اندر اجاگر کیا ہے کہ گنتی کے دن ہے، اگر بدن پانی ہے تو پالو، لیکن خیر کیوں فرض کیے گئے روزے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اہل علم نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے علم کے سمندر میں موجزن لہروں کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ فرمایا کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے، توجہ کرنی ہے اس بات پر ذرا کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے وہ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ روزے کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع کرنے سے رکنا، تاکہ تم بچ جاؤ، تم روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس بات پر اگر غور کیا جائے تو سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو طرح طرح کے احساسات بیدار ہوتے ہیں، ہمارے اندر طرح طرح کی طاقتیں اور قوتیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی روزہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہمارے 11 مہینوں کے سرکل اور 11 مہینے کے پروسیس کو الٹا کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری 11 مہینوں کے اندر تمام تر توجہات کا مرکز جو ہوتا ہے وہ قوت جسمانیہ ہوتی ہے، اور قوت جسمانیہ جو طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے تو ہماری لطیف روح کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو 11 مہینوں کے بعد اس پروسیس کو الٹا کر دیا جاتا ہے، ہمیں خواہشات سے روک کر بھوک اور پیاس کی شدت دے کر ہماری قوت جسمانیہ کو کمزور کیا جاتا ہے، اور
جب قوت جسمانیہ کمزور ہوتی ہے تو پھر قوت روحانیہ مضبوط ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے روحانی طور پر۔ وہ آپ نے حدیث پاک کا جملہ سنا ہوگا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ اللہ یہ کہ وہ پیشنٹ، وہ مریض کہ واقعی جو ہے وہ اسپیشلسٹ ان ایشو، کسی ایشو کے اندر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ کہہ دے کہ آپ اس پہ روزہ نہ رکھیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ ادروائز نارملی یہ چھوٹے موٹے امراض یہ جنرلی طور پر روزہ رکھ کر بندہ بیمار نہیں ہوتا، بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اس کے قوائے لطیفہ، اس کے لطائف روحانیہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس کے لطائف روحانیہ کے مضبوط ہو جانے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ شر کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور خیر کی طاقتیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اعلان یہاں پر جو کیا جاتا ہے اس مہینے میں، وہ شاید آپ کو میری یہ بات سمجھنے میں مدد دے گا کہ کیسے روزہ رکھنے سے طاقت ملتی ہے انسان، کیسے روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے یا باقی خیر اقبل یا باقی شر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اے شر کے طالب یہ ندا کی جاتی ہے اسماعیل۔ ہما وقت کی ندا چلتی رہتی ہے، ہما وقت کی ندا چلتی رہتی ہے۔ ایک حدیث بات بہت ہی معروف ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ان جملوں پر ذرا غور کریں، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ خالی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف آپ کے الفاظ بول کر چلے جائیں کہ اشر رحمت آ گیا، اشر مغفرت آ گیا، اشر جہنم سے آزادی آ گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج تک میں نے اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے سب کچھ طے تو اوپر ہوتا ہے نا، جنت اوپر، عرش اوپر، بیت المعمور اوپر، عرشی طاقتیں اوپر، اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں سے نیچے۔ جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے نیک کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے خیر کے طالب، اے خیر کے طالب۔ آج اگر کوئی بندہ فرض کریں امیر ہونا چاہتا ہے، جاب چاہتا ہے، بزنس جمانا چاہتا ہے، چمکانا چاہتا ہے، اور مطلب جو ہے وہ بڑا سنہرا موقع آپ کو چل رہا ہو، اسکیم چل رہی ہو، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ آج بھی سنہرا موقع آپ کے لیے، یہ کام ہوتا ہے نا، موقع اس کو دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا سنہرا موقع آپ بن سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو چمکا سکتے ہیں، آپ یہاں بہت اچھے طریقے سے شفا ہو سکتے ہیں۔ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے، رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے، سائنٹیفک طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، شر مغلوب ہو جاتا ہے، شر کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چاہتا ہے، اپنے روحانی سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راہیں آسان کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا اب اگر تو چاہتا ہے کہ تو نیک بن جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو روحانی طور پر سراغ ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنے رب کا محبوب اور مقرب بندہ بن جائے، تو میرے لیے بڑا سنہرا موقع ہے کہ شر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، خیر کے دروازے
دروازے کھل چکے ہیں، قدم بڑھا، پھر اس کی رحمت کیسے تجھے دیا گوش کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر تمام تر دنیاوی خیالات کو اتار کر باہر پھینکا، اس بات کو زمانے سے سنہری موقع ہے اس ماہ مقدس کے اندر روحانی طور پر اسٹرانگ ہونے کا، ایمانی طور پر اسٹرانگ ہونے کا، اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کا، اسٹرانگ کرنے کا، طاقتیں پیدا کرنے کا اہم ترین موقع ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ دروازے کھلے، اگر جو آج بھی جو بندہ اپنے آپ کو ایمانی طور پر مضبوط نہ کر سکا تو پھر اپنے آپ کو برآمد کرے۔ موقع ہو بزنس مین بننے کا، اپنے آپ کو چمکانے کا، موقع ہو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کا، تو ظاہر ہے پھر بھی بندہ اپنے آپ کو نہ چمکائے تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، اسے اپنی خیر بنانا چاہیے، اسے پھر اپنے آپ کو کوسنا چاہیے۔ اور یہی بات میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ لفظوں میں فرمایا کہ تباہ و برباد اور ناک خاک آلود ہوئے اس بندے اس کو رمضان شریف ملا اور اپنی بخشش نہ کرا سکتا۔ کیوں؟ دروازے کھلے، آسانیاں ہی آسانیاں۔ بندہ ایک مرتبہ جو قدم اٹھاتا ہے نا رحمت کی طرف تو 10 مرتبہ بھیجتی ہے رحمت اس کو اپنی طرف۔ میرا جی چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، عام دنوں میں اتنا آسان نہیں ہے۔ 1 کروڑ طاقتیں اس کے قدم کو روکنے کے لیے سامنے کھڑی ہوئی تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دلوں کے اندر گلدستے سجانے کے بعد اس کے بعد آواز آتی ہے 4 مرتبہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کامیابی اور نماز کی طرف۔ عام دنوں میں اگر آپ قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو 1 کروڑ طاقت آپ کے قدم نہیں اٹھا سکتے نماز کے۔ لیکن جب رمضان کے مہینے میں آپ تھوڑا سا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو کھینچ لیتی ہے، آ جا میری پاک بارگاہ میں میرے قریب ہو جا۔ یہ مطلب ہے رحمت کے دروازے کھلنے کا، یہ مطلب ہے آسمان کے دروازے کھلنے کا کہ اسرار اور نور نازل ہو رہے ہیں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا ہو کے ساتھ سمجھتے کیا مجھے کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ترکیہ ٹھنڈی فضا اور یہ موسم آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، آپ پر ایک کیف تاری ہو رہا ہے۔ دھوپ نکلی ہوتی ہے تو دھوپ کی تپش آپ کو اپنی کیفیت تاری کر رہی ہوتی ہے، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش یہ کیجیے کہ جب رمضان شریف تشریف لایا تو کیا پر کوئی کیف تاری ہوا، دل میں محسوس ہوا؟ ٹھنڈ ہمیں محسوس ہوتی ہے، گرمی میں محسوس ہوتی ہے، دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے، خوشیاں ہمیں محسوس ہوتی ہے، کوئی لطیفہ سنا دو تو ہنسی تاری ہو جاتی ہے، کوئی غم خبری سن لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا رمضان شریف کی تشریف آوری کے ہم پر کوئی احساس تاری ہو گئے؟ ایک بندہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ پرسنالٹی تشریف لا رہی ہے جناب، گاڑی سے اتری، آپ کے اوپر ایک دقت و سرور و محبت کا بلبلہ انگیز آپ کے اوپر کیفیت تاری ہو جاتی ہے، آپ اسے فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ دوڑتے جاتے ہیں، آپ دیکھ کرتے ہیں کہ جلدی سی قدم بڑھائے اور آگے آتے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے آنے کو۔ کیا رمضان شریف میں تشریف آوری کو کس نے فیل کیا؟ جتنا فیل کیا۔ ہم کتنے چیز ہیں، کتنے کام ہیں جو اپنے اوپر سوال کر لیتے ہیں تو کر کے چھوڑتے ہیں کہ کسی نے رمضان شریف کی سواری کو کوئی سوال کیا، مطلب ہی نہیں سمجھا، احساس پیدا کیا، روح پیدا کیا۔ تو یہ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے، رحمت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر تجلیات کی بارش ہوگی۔ اور یہی فرمایا جا رہا ہے، اے خیر کے طالب اپنے آگے بڑھا اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، دروازے بند۔ عام دنوں میں جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 1 کروڑ طاقتیں اس کو کھینچ دیا گیا اللہ کے فیوچر۔ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے اور بندہ جب گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو کروڑوں طاقتیں اس کو روکتی ہیں کہ گناہ نہیں کرنا، الا یہ کہ جس بندے کا اپنا ضمیر مردہ ہو چکا ہو پہلے سے، اس بندے کو نہ بھی دیکھ
ایک حدیث بات مسند امام اعظم کے اندر یہ موجود ہے کہ جنتی شخص نے اندازہ لگا رہا ہوگا کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے لیے جنتی کام آسان ہے یا مشکل۔ اہل جنت کے لیے اللہ نے جنت کے کام کو آسان کر دیے، اور اہل جہنم کے لیے جہنم والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اہل جنت کے لیے جنت کے کام آسان اور جہنم کے کام مشکل۔ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کو وہ ماحول ہی نہیں ملا جو اس کے اندر ایسی کریٹیوٹی پیدا کرے۔ اور اہل جہنم کے لیے جہنم کے کام آسان اور جنت کے کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو باقی عام زندگی جنرل لائف سے ہٹ کر بندہ اپنا جائزہ لے اس کے یہ کام آسان ہے مشکل ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی جس بندے کے لیے جنت کے کام مشکل ہے وہ کہتا ہے یار میں نے کوشش تو کی تھی، میں نماز پڑھ نہیں سکا، میں نے کوشش تو کی میں قرآن پڑھ نہیں سکا، میں ایک قرآن کا تحفہ بھی انہیں ماہ رمضان کو نہیں دے سکا جس بات مقدس میں قرآن نازل ہوا۔ جو بندہ کہے نا میرے لیے مشکل ہو گیا، میں کر نہیں سکا، میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا، بہت مشکل، بہت ڈیفیکلٹ، بہت ہارڈ، اگر ایسے اسباب کسی کے سامنے نظر آتا تو اللہ کی بنا نہ کرنی چاہیے۔ یہ میں اپنی کوئی جو ہے اخبار نہیں پیش کر رہا ہوں، قرآن و سنت کی احادیث اور روایات، اور جو میں نے احادیث بیان کی اس میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ ہم سادہ لفظوں میں بس سمجھ جاتے ہیں کہ برکت اور رحمت کے دروازے کھل گئے، تو فائدہ کیا ہوا؟ رحمت اور برکت کے دروازے کھل گئے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کا قدم رحمت کی طرف کر گیا یا گناہ کی طرف کر گیا؟ آپ کے اندر جو احساس پیدا ہوا، بھوکا رہتا ہے، بھوک کو کھانا کھلانے کا احساس پیدا ہوا، یا ابھی بھی بھوک کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو جو نفسانی خواہشات اور کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے احساسات کے بعد آپ کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، تکبر اور حرام کھانے سے رکنے کا احساس پیدا ہوا یا اور کرنے کا احساس پیدا ہوا؟ اگر آپ کے اندر وہ پیدا ہوا یہ تب تو مزہ آ گیا، روزہ رکھنے کا فائدہ ہوا اور مقصد پورا ہو گیا کہ ایمان والوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو، اور جب تم یہ دیکھو تمہارے لیے حلال چیزیں تم نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا، تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے پھر حرام سے تو مدرجہ اولا رک جانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں اس ایک آیت مبارکہ پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ اس کی تفسیر اور اس کی تفہیم کی طرف، افہام و تفہیم کی طرف جانے کی کوشش کریں تو امید ہے انسان کی مکمل تعلیم و تربیت کرنے کے لیے ایک آیت کا ایک جملہ نکالا ہے، اور اگر احساس متبادل اگر نہ ہو تو پورا قرآن کو سنا دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تعویذ بنا کر گلے پر ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ تو ایک حرف اور اس کا ایک نقطہ اور ایک زبر زیر پیش کی نشان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سننا